بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ڈاکو کی توبہ اور چرس سے نجات۔ ایک دوست نے بتایا کہ میں لاہور کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا۔ وہاں جماعت آئی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد انہوں نے تعلیم کروائی۔ تعلیم کے بعد میں نے سب ساتھیوں سے ملاقات کی۔ ایک بھائی کے چہرے پر میں نے زخم کا نشان دیکھا۔ اس سے میں نے پوچھا۔ انہوں نے بہت اصرار کے بعد بتلایا کہ میں ایک ڈاکو تھا۔ یہ جو نشان ہے مقابلے کے دوران چاقو لگا تھا۔ کس طرح ان کا اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس ڈاکو نے بتایا کہ میں ڈاکے مارتا تھا، جگہ جگہ ٹیک سے لیتا تھا۔ وہاں پر ایک داڑھی والا شخص بھی تھا جو مجھے دعوت اللہ دیتا تھا اور چائے بھی پلاتا تھا اور بسکٹ بھی کھلاتا تھا۔ پہلے میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، بعد میں اس کی باتیں مجھ پر اثر کرنے لگ گئی اور میں اس کے پاس اکثر جاتا۔ یہ بات اس کے والد صاحب کو پسند نہ آئی اور اس نے مجھے وہاں آنے سے روک دیا، لیکن اس نے مجھے 4 ماہ اللہ پاک کے راستے میں لگانے کی دعوت دی اور مشورہ دیا کہ حلال مال سے 4 ماہ لگاؤ۔ ڈاکو کہنے لگا کہ میرے پاس 80 روپے ڈاکو بننے سے پہلے میں نے مزدوری کی تھی، وہ پیسے میرے پاس پڑے تھے۔ وہ روپے اور کچھ سامان لے کر اپنی ماں سے اجازت مانگی تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا جب 1-2 سال کے لیے میں جیل جاتا تھا تو اس وقت تم روتی نہیں تھی، اب کیوں رو رہی ہو؟ اجازت کے بعد میں مرکز چلا گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو خیال آیا کہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اس میں چرس نہیں لے جانا چاہیے، لہذا میں نے اسے پھینک دیا۔ میں 2000 روپے ادھار لے کر چلا گیا۔ پہلی تشکیل میں مجھے چرس کی طلب ہوئی، چرس کی خواہش ہوئی۔ میں نے امیر صاحب کو ساری بات بتائی اور واپس جانے کی اجازت چاہی۔ امیر صاحب نے فرمایا بیٹا گرمی بہت ہے، غسل کر لو۔ امیر صاحب نے ساری جماعت سے کہا کہ بھائی کے لیے دعا کرو۔ ایک ساتھی کو 24 گھنٹے کے ذکر کے لیے بٹھا دیا۔ میں تقریباً ہر گھنٹے کے بعد نہاتا۔ کچھ دن کے بعد اللہ پاک نے مجھے صحت دے دی اور چرس چھوٹ گئی۔ 2 ماہ کے بعد مرکز میں میری خدمت لگی۔ میں جھاڑو دے رہا تھا کہ ایک بھائی آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ میں نے اس کو نامناسب باتیں کہیں، جس پر اس بھائی کو غصہ آیا کہ تم نے داڑھی کی توہین کی ہے۔ اس نے مجھے مارا، اس پر میں نے بھی اسے مارا۔ لوگوں نے ہمیں چھڑا دیا۔ میں ستون کے ساتھ سو گیا اور وہ دوسرے ستون کے ساتھ سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک میدان میں چل رہا ہوں۔ چلتے چلتے اندھیرا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک موتی کا محل ہے، اس میں حسین و جمیل لڑکی نظر آتی ہے، اتنی خوبصورت کہ زندگی بھر نہ دیکھی۔ اٹھ کر میں نے ساتھ والے کو بتایا کہ ہم دونوں مولانا جمشید صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بتایا
کہ غلط راستے سے صحیح راستے پر آنے کا انعام اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی۔ 4 ماہ لگا کر واپس آیا تو میرے ڈاکو ساتھی خود ہی دور ہو گئے اور ماں مجھے کہنے لگی، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے مزدوری شروع کر دی، لیکن میری ماں کہتی رہی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن میں نے مرکز کے امیر صاحب سے کہا، میری ماں یہ کہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میں دعا کروں گا، تم بھی اللہ سے دعا کرو۔ صبح کے بیان کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، آج میری بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہے۔ سنت کے مطابق میری شادی ہو گئی۔ میں نے کپڑے کی دکان کھول لی۔ اب الحمدللہ میری والدہ نمازی ہے اور اپنی پہلی زندگی پر شرمندہ ہے۔ میرے لیے اور اپنے لیے روزانہ توبہ کرتی ہے۔ ہمارا گھرانہ دیندار ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری دکان پر آج 12 ملازم کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب دعوت اللہ کی برکت سے ہوا۔ اللہ پاک ساری امت کو اپنا مقصود دعوت اللہ بنانے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائے۔ آمین۔